الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم ناظرین، شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں میں آپ کا میزبان مفتی نثار احمد قاسمی آپ کا ایک مرتبہ پھر سے استقبال کرتا ہوں۔ یہ ہماری ذوالحجہ کے مبارک ترین ایام میں دوسری اسٹریم ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن قاسمی صاحب کی میزبانی کا شرف حاصل کیا تھا، اور انہوں نے بھی انہی مسائل پر، انہی موضوعات پر ایک الگ زاویے سے روشنی ڈالی تھی۔ آج کے جو ہمارے مہمان خصوصی ہیں وہ ہیں حضرت مولانا مفتی ثاقب فتح پوری صاحب دامت برکاتہم۔ انشاءاللہ وہ جلد ہی ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم سے شامل ہوں گے۔ کچھ دیر لگ رہی ہے حضرت کو آنے میں، اس لیے کچھ تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ہم بھی سوشل میڈیا کے ہی واسطے سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مخاطب ہیں، تو یہ جو ایک اخلاص کی کیفیت قربانی میں ہونی چاہیے کہ ہماری قربانی میری طرف سے، ہماری طرف سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ دیکھیے، یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قربانی کے یا کسی بھی عمل کے اخلاص والا ہونے میں اس انسان کی نیت کا ہی دخل ہوتا ہے جو اس عمل کو کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایلیمنٹس، کچھ صورتیں، کچھ اسباب ایسے ہو جاتے ہیں جس میں دکھاوے کا شبہ ہونے لگتا ہے، اور پھر انسان خود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو اس شبہ سے بچا نہیں پاتا۔ اسی لیے قربانی کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے جانور خوبصورت ہوتے ہیں، آج بھی خوبصورت جانور بڑے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر جانور وہ اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور یہی بات جو ہے وہ روز ازل سے، جب سے قربانی مشروع ہوئی ہے تب سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس میں جانور کے خوبصورت ہونے، جانور کے بڑا ہونے، جانور کے جو ہے وہ فربا ہونے کی وجہ سے، اور پھر اس کے جو ہے وہ اس کو گھمانا، اس کو دکھانا سوشل میڈیا پر جیسے آج کل ہے، اس کی تصاویر کو اپلوڈ کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ریا اور دکھاوے کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہمیں صرف اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز جانتے ہیں اور ہر چیز سے واقف ہیں، تو اس لیے کوشش یہ ہو کہ ہماری قربانی جتنی جو ہے وہ چھپ کر، جتنا زیادہ کم لوگ ہمارے جانوروں کو دیکھیں، اور جتنا زیادہ مطلب فوٹو اور ویڈیو تو ہم ڈالیں ہی نہ بالکل بھی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ ان قربانیوں کا نہ ہی گوشت اور نہ ہی خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی یعنی دل کی نیکی، دل کا اخلاص ہے۔ التقوی ہا ہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اشارہ کر کے دل کی طرف فرمایا کہ تقوی تو دل میں رہتا ہے، تو ہمارے دل کا ارادہ اور دل کا اخلاص یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ باقی تمام چیزیں دنیا میں رہ جاتی ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر اس طرح کے قربانی کا جانور ہم ہی کھاتے ہیں، اس کے کھال سے بھی فائدہ ہم ہی اٹھاتے ہیں، یا ہم کسی کو ہدیہ کرتے ہیں تو انسانوں ہی کے استعمال میں آتا ہے وہ، اور گوشت بھی ہم ہی کھاتے ہیں۔ تو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی ہمارا گوشت اور جانور کا خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ ہمیں وہ ثواب دلاتا ہے ہمارے دل کے ارادے اور اخلاص کی پختگی کے نسبت سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی تمہیدی بات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب ہمارے درمیان میں مفتی ثاقب فتح پوری صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آج کا پروگرام جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں
کہ بقرعید اور عید الاضحیٰ قربانی جو ہوتی ہے اسی سے متعلق ہے، مختلف سوالات ہیں، اگر آپ نے واٹس ایپ کے میسج میں دیکھا ہوگا تو اس میں تمام چیزیں آ گئی تھیں۔ اس چیز کو دہرانا، لسٹ کو دہرانا ایک تطویل کا سبب ہوگا، اس لیے میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں مائک پیش کرتے ہوئے بلا تاخیر آج کے پروگرام کو، مفتی صاحب کے پاس بھی ان چیزوں کی لسٹ موجود ہے الحمدللہ، اور وہ بھی ترتیب سے ہی آپ لوگوں کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ اور اس درمیان اگر آپ کو کوئی سوال ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یوٹیوب کے کمنٹ میں یا فیس بک کے کمنٹ میں آپ اسے ڈال دیں، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوال ضرور رکھیں گے اور مفتی صاحب سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب دامت برکاتہم، آپ کی خدمت میں مائک پیش ہے، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم ناظرین، آج کی اس خصوصی نشست میں قربانی سے متعلق کچھ چیزیں ذکر کی جائیں گی، کچھ اہم مسائل کا تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری اس وقت کی سب سے زیادہ دینی ضرورت ہو وہ باتیں اور وہ مسائل کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مسائل کا سیکھنا، سننا اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا یہ سب عبادت ہے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ ہی افضل من التطوع، کہ یہ نفلی عبادت میں لگنے سے، نوافل پڑھنے سے افضل ہے مسائل کا سیکھنا اور مسائل کے لیے وقت فارغ کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا۔ تو اس لیے یہ جو نشست ہے مسائل کے سیکھنے کی اور مسائل سمجھنے کی، یہ اس معنی کر بہت اہم ہے کہ ہمارا جتنا وقت بھی اس میں لگے گا وہ انشاءاللہ عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ قربانی، جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو یہ حکم صادر فرما رہے ہیں کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ فصل لربک، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پابندی سے، اہتمام سے پڑھتے رہیے، وانحر، اور قربانی کرتے رہیے۔ فصل لربک، نماز کا اہتمام اور نماز کی تاکید کی گئی ہے، اور خاص طور پر قربانی کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جملہ ارشاد ہوتا ہے ان شانئک هو الابتر، جو آپ کے بدخواہ ہیں، جو آپ کا برا چاہنے والے ہیں، جو آپ کا نقصان دیکھنا چاہنے والے ہیں، یہ سب اگر آپ پابندی سے یہ دو عمل کرتے رہیں گے تو جو آپ کے بدخواہ لوگ ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ ناکام ہی رہیں گے، تم بریدہ رہیں گے، اور کبھی بھی وہ فلاح اور فوز کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ یہ سمجھ میں آئی کہ ویسے تو شریعت کے ہر حکم کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے، لیکن خاص طور پر نماز کی پابندی اگر کوئی اس میں رخ نہ ڈالے، یا نماز نہ پڑھنے دے مسلمانوں کو، یا کسی اور طریقے سے نماز سے روکے، تو مسلمانوں کو اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی نفس قربانی سے روکے، نفس قربانی سے منع کرے، اس میں رخ نہ ڈالے اور اس میں روڑے اٹکائے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، شخص ہو، فرد ہو، ادارہ ہو، تنظیم ہو، ملک ہو، کوئی بھی ہو، مسلمانوں کو نفس قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اپنے بساط کے حد تک۔ اور آگے اللہ کا ایک وعدہ ہے
ان شانئک هو الابتر، اگر مسلمان شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، اصول و حدود کی رعایت کرتے ہوئے ان دو حکموں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے بدخواہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ہی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ قربانی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ مفتی صاحب، قربانی کا آغاز کب سے ہے؟ ہم نے مختصر طریقے پر ان کو جواب دیا کہ نسل انسانی کا آغاز جب سے ہے۔ یعنی آپ دو لفظوں میں یہ سمجھیے کہ قربانی کب سے ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسل انسانی جب سے ہے۔ اور چنانچہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادے حابیل اور قابیل، اذ قربا قربانا، دونوں نے قربانی پیش کی۔ تو پتہ چلا قربانی کا جو تصور ہے، اچھا قربانی کا ذبح کرنے والا جو تصور، یہ بھی اسی وقت سے ہے۔ اس لیے کہ جو قربانی پیش کی تھی وہ کیا قربانی تھی؟ تفسیر ابن کثیر میں تفصیل سے روایات موجود ہیں کہ حابیل نے مینڈھے کی قربانی پیش کی تھی، مینڈھے کو ذبح کیا تھا اللہ کے نام پر، اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے۔ اور جو قابیل تھا، اس نے اپنے کھیت کے گیہوں کی چند بالیاں اور گیہوں کا جو غلہ تھا، پیداوار اناج، اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کیا تھا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ تو حابیل نے ذبح کر کے قربانی کی۔ پتہ چلا یہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، تصور ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے اس دور سے ہے جب سے نسل انسانی کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اس سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر قوم میں قربانی کا تصور تھا۔ ہر آسمانی مذہب کو ماننے والی قوم کے اندر یہ قربانی کا کانسیپٹ تھا، قربانی کا تصور تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قربانی کا یہ دستور تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو گویا قربانی کی نشأت ثانیہ ہو گئی ہے۔ اسی لیے یہودیت کے اندر بھی قربانی ہے، عیسائیت کے اندر بھی قربانی ہے۔ اتنے زمانے گزرنے کے باوجود اور ان کتابوں میں اتنے زیادہ تغیرات اور تبدیلی ہونے کے باوجود آج تک قربانی کا تصور ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، تو اہل مدینہ جو یہود تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال پیش کیا تھا کہ ہم اس وقت آپ کو نبی مانیں گے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ وہ کوئی ایسی قربانی پیش کریں جسے آسمان سے کوئی آگ آئے اور وہ جلا کر کے راکھ کر دے۔ یہ پرانے مذاہب میں مقبول قربانی کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا، اور موجودہ بائبل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس سوختنی قربانی، یعنی اس آگ جلانے والی قربانی کا تصور آج بھی موجود ہے، ذکر آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح جو ہندوازم ہے، ان کی کتابوں میں بھی باقاعدہ اس کا تصور ہے، بلی کا تصور ہے، قربانی کا تصور ہے، اور باقاعدہ بھاگوت پران میں، اسی طرح ویدک میں، اسی طرح اور بھی کتابوں میں ان سب چیزوں کا تصور ہے۔ بلکہ حیرت ہوگی، ممنوعہ جانوروں کے قربانی کا تصور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اسلام ہی کا ایک وہ نہیں ہے۔ میں نے تفصیل اس لیے پیش کی کہ آج کل جو لیبرلزم پھیل رہا ہے، جو مسلمانوں میں بھی جو تھوڑا سے ماڈرن کہلاتے ہیں اور جدیدیت کی طرف زیادہ ان کا رجحان ہے، ان کو ساری میا دیا بس اسی پر آتی ہے کہ کیسے جانور کو ذبح کیا جائے اور کیسے جانور پر چھری چلائی جائے۔ ساری رحم دلی اور سارا جذبہ ترحم ان کا یہیں پر جوش مارتا ہے، اور اس طرح کے جملے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی عبادت ہے کہ جس میں جیو ہتیا ہو، یہ کون سی عبادت ہے کہ جس میں ایک جانور کی گردن پہ چھری چلائی جائے۔ میں اس ٹاپک پر زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ آگے مسائل پر مجھے بات کرنی ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی میجورٹی اور اس پلانٹ کی اکثریت آج بھی نان ویج کا استعمال کرتی ہے۔
جو سروے رپورٹ ہے، جو ریسرچ ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ نان ویج کا یوز کرتی ہے، نان ویج کھاتی ہے، استعمال کرتی ہے، شادی بیاہ اور تقریبات میں اس سے انجوائے کرتی ہے، یہ سب کرتی ہے۔ اب یہاں رک کر کے ایک سوال ہوتا ہے کہ صرف اپنے لذت کے لیے، اپنے جسم اور باڈی کو مخصوص پروٹین پہنچانے کے لیے آپ چکن اور مرغی اور دوسرے جانوروں کی گردن پہ چھری چلا سکتے ہیں؟ اور اللہ کے آدیش پر اور اللہ کے حکم پر، جو اس کی واضح کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، کسی جانور کی گردن پہ چھری چلانے میں آپ کو ترس آتا ہے؟ آپ کی حیثیت اور آپ کی لذت اور آپ کا اسٹیٹس اور آپ کا ذائقہ خدا کے آدیش سے بڑا ہوا ہے، خدا کے حکم سے بڑا ہوا ہے؟ جب آپ اپنے ذائقے اور تذوق کے لیے، لذت کے لیے اور چٹپٹے مسالے دار کھانے کے لیے صرف ایک جانور کو ذبح کر سکتے ہو، اس میں ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا، تو پھر اللہ کے حکم کے پالن کرنے کے لیے اگر کسی جانور کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس میں ترس دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویجیٹیرین ہیں، جو نان ویج نہیں استعمال کرتے، وہ سبزیاں کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، وہ بھی آج کل کی میڈیکل رپورٹ ہے اور باقاعدہ اس کے ماہرین نے ثابت کیا ہے، کتابوں میں یہ چھپ چکا ہے، اور اب تو گوگل کا زمانہ ہے، سرچ کر کے ہر شخص دیکھ بھی سکتا ہے کہ باقاعدہ ان چیزوں میں جان ہوتی ہے، سبزیوں میں، پھلوں میں۔ جب یہ درخت پر لگے ہوتے ہیں، جب یہ زمین پہ کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کے اندر باقاعدہ جان ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے۔ جب کوئی ان سبزیوں کو توڑتا ہے، کاٹتا ہے، تو وہ بھی ایک جیو کو مارتا ہے، وہ بھی ایک حیات کو ختم کرتا ہے، وہ بھی ایک زندگی کو ختم کرتا ہے۔ اور بلکہ ہمارے برادران وطن کی کتابوں میں باقاعدہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ جتنے بھی گھاس پھوس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سب پچھلے جنم میں انسان تھے۔ شریمد بھگوت گیتا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب پچھلے جنم میں انسان تھے، اور ان کو پچھلے جنم کے پاپوں کی سزا ملی ہے، اور اس پاپ کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے انسان ہیں جن کو گھاس پھوس سبزی کے جسم میں قید کر دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ کانسیپٹ لے لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو اگر کوئی سبزی بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، کوئی پھل توڑتا ہے، سبزی کاٹتا ہے، تو در حقیقت وہ کسی نہ کسی انسان کو کاٹ رہا ہے۔ تو چاہے وہ نان ویج کھاتا ہو، چاہے وہ ویج استعمال کرتا ہو، کسی نہ کسی درجے میں اپنے انا کے لیے، اپنے پروٹین کے لیے، اپنی انرجی کے لیے، اپنے ذائقے کے لیے، اپنی لذت کے لیے حیات کو ختم کرتا ہے۔ جب یہ حیات کو ختم کرنا برا نہیں ہے، تو خدا کی راہ میں کسی کی حیات کو ختم کرنا یہ کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اس لیے قربانی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک دم لاجیکل ہے، ایک دم دل و دماغ میں اترنے والا ہے، اور اس معاملے میں اگر ذرا سا بھی شبہ کسی کو ہو تو وہ الگ سے سوال بھی کر سکتا ہے، پوچھ بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے۔ پھر قربانی یہ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، اور عبادت کو اسی طریقے پر کرنا ہے جس طرح عبادت کو صاحب شریعت نے بتایا ہے۔ عبادت کو اپنے طریقے پر نہیں کرنا ہے۔ ابھی میں دو چار دن پہلے آج تک جو نیوز چینل ہے اس میں ایک ڈیبیٹ سن رہا تھا، اس میں مسلمان نما ایک شخص، یہ جو میں جان بوجھ کر تعبیر استعمال کر رہا ہوں، مسلمان نما ایک شخص ٹوپی اور باقاعدہ ساری چیزوں کے ساتھ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قربانی کے لیے پیسے تو نکالتا ہوں لیکن جانور ذبح نہیں کرتا، صدقہ کر دیتا ہوں، کسی کی فیس بھر دیتا ہوں، کسی غریب کی مدد کر دیتا ہوں، بس قربانی ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ قربانی عبادت ہے، کوئی ریتی رواج رسم نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی طریقے سے منا لے تو وہ رسم پوری ہو جائے گی۔ قربانی عبادت ہے، اور عبادت کو صاحب شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے تو عبادت ہوتی ہے۔ اگر کوئی فجر کی نماز مثال کے طور پر 2 رکعت نماز نہ پڑھے اور اس پورے وقت میں 2 پارہ قرآن پڑھ لے اور کہے کہ میں نماز کے بجائے قرآن پڑھ رہا ہوں اور زیادہ وقت عبادت میں لگا رہا ہوں، اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو الٹا گناہ دیا جائے گا۔ اس لیے کہ عبادت کو اپنے دماغ سے نہیں کرنا ہوتا ہے، عبادت کو صاحب شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں اور ضابطے کے مطابق کرنا ہوتا ہے۔ پھر یہ عبادت اتنی اہم ہے
کہ صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ ہمیں اس عبادت کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ دوسری روایات میں ہے کہ یہ پلسرات پر تمہاری سواریاں ہوگی۔ تیسری روایات میں ہے کہ جب یہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔ بے شمار فضائل ہیں اور بے شمار روایات اس سلسلے میں وارد ہیں۔ خود کفار قریش بھی قربانی کیا کرتے تھے، لیکن زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے لگے، شرک کرتے تھے، بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، اور کعبہ کی دیوار پر خون کو رنگ دیتے تھے، خون لے کر کے کعبہ کی دیواروں پر رنگ دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ خون اللہ کو پہنچے گا۔ پھر اسی طرح جو خاص خاص گوشت کا حصہ ہوتا تھا، تھوڑا سے ٹکڑے اور پارچے بنا کر کے وہ بھی لٹکا دیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کو پہنچتا ہے، اور باقی گوشت ادھر ادھر تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اسی عقیدے اور اسی رسم اور اسی جاہلیت کے دستور کو رد کرنے کے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا یہ خون جو تم نے کعبے کی دیوار پر پوت دیا ہے، لیپ دیا ہے، یہ پارچے گوشت کے جو تم نے لٹکا دیے ہیں، یہ سب خدا کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہارا شریعت کے مطابق عمل پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کسی عمل کو خدا تک پہنچنے کے لیے کہ وہ عمل مطابق شریعت ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ راہ شریعت سے ہٹ کر چاہے اپنے دماغ سے جتنا اچھا کام کیا جائے گا وہ اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اچھائی ساری کی ساری مضمر ہے راہ شریعت میں۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم کے اندر یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جتنا خیر تھا، جتنی صلاح تھی، جتنی فلاح تھی، جتنی اچھائی تھی، شریعت نے ان سب کو سمیٹ لیا ہے۔ اب راہ شریعت سے ہٹ کر چاہے جتنی اچھائی نظر آئے، چاہے جس نام پر اچھائی کو پیش کیا جائے، ترقی کے نام پر مخلوط لڑکے لڑکیوں کو بٹھا دیا جائے، اور ترقی کے نام پر، ماڈرن ایجوکیشن کے نام پر، اور فلاں فلاں تہذیب کے نام پر بد تہذیبی اور بے تہذیبی کا چاہے جو چیز کی جائے، وہ فلاح اور خیر تو نہیں ہو سکتی۔ شریعت سے ہٹ کر اگر جو فلاح کو دیکھے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ رات کے اندھیرے میں سورج تلاش کر رہا ہے۔ اس لیے قربانی کو ہمیں عبادت کے طور پر کرنا چاہیے۔ نام و نمود کے لیے کوئی قربانی کرے، دکھلاوے کے لیے کوئی قربانی کرے، اور ہمارا بکرا اتنے کا ہے، اور ہمارا فلاں اتنے کا ہے، ہمارا اتنے کا ہے، تو یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے عبادت کی روح کو ختم کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی عبادت کسی غیر کے شائبے کے ساتھ کی جائے۔ میں ایک مسئلہ ذکر کروں، فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر امام رکوع کی حالت میں ہو، امام رکوع کی حالت میں ہو اور اس کو کنکھیوں سے پتہ چل گیا کہ کوئی آیا ہے بھاگ بھاگ کر کے رکعت پانے کے لیے، رکعت پانے کے لیے کوئی آ رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر وہ جان لے کہ فلاں شخص ہے، متعین شخص ہے، تب تو رکوع لمبا نہ کرے، اور اگر یہ نہیں معلوم تو رکوع لمبا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ فلاں شخص ہے اور اس نے رکوع کو لمبا کر دیا تو اس میں ریا کا شائبہ آ گیا کہ اب یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، عبداللہ کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کے فلاں بندے کے لیے ہو رہی ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اتنا بھی خدا کو گوارا نہیں ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی کسی چیز کی شمولیت غیر کے لیے کسی عمل کے ہونے کے لیے ہو جائے، تو اگر کوئی دکھاوے کے لیے قربانی کرتا ہے، نام و نمود کے لیے قربانی کرتا ہے، بڑے بڑے مہنگے بکرے لائے جا رہے ہیں، اور اس نیت سے لائے جا رہے ہیں کہ ہمارا نام فلاں پڑوسی اتنے کا لایا، میں اتنے کا لاؤں گا، یا میں نے پچھلے سال اتنے کا کیا تھا، اب اگر اس سال نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ سب چیزیں ہماری عبادت کی روح کو ختم کر دیتی ہیں، اور قربانی کی جو اصل روح ہے اور اس کی اصل مغز ہے قربانی کا، وہ ہمیں حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس لیے عبادت کو عبادت کے طور پر ہی اپنانا چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ ہماری عبادت اسی وقت عبادت بنے گی جب وہ شریعت کے مطابق ہوگی، اور شریعت کے مطابق ہونے کے لیے ہمیں قربانی کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ اس لیے اب تھوڑے سے کچھ مسائل ہیں اہم، ان کا تذکرہ مناسب ہے، اور میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ ترتیب وار یا جیسی سہولت ہو وہ سوال کر لیں تو میرے لیے آسان ہو جائے گا۔
جی مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرن، بہت ہی مبارک گفتگو کی آپ نے، اور یعنی گویا کہ ایک تیر سے کئی نشانے آپ نے لگائے، جو کہ بہت ہی صحیح جگہ پر لگے بھی جا کر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اب ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے لسٹ جاری کی تھی کہ ہم ضروری مسائل پر مفتی صاحب سے ضرور تبادلہ خیال کریں گے، اور مفتی صاحب کو زحمت دیں گے کہ وہ ہماری قربانی کو آسان کرنے کے لیے جتنے زیادہ سے زیادہ جو پیش آمدہ مسائل ہوتے ہیں وہ مفتی صاحب بیان فرمائیں۔ تو ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے وجوب قربانی۔ قربانی کس کس شخص پر واجب ہے، اور نصاب شرعی کا کیا معیار ہے؟ بہت اچھا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس تعلق سے بس خلاصے کے طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ زکوٰۃ اور قربانی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ بنیادی طور پر چار مال پورے ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک ہو، یا سب ملا کر ہو، تو اس پر واجب ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت۔ جانوروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اپنے بر صغیر میں اتنے جانور ان شرائط کے ساتھ نہیں پالے جاتے، اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ صرف چار مال: سونا، چاندی، کرنسی اور مال تجارت، یہ ان میں سے کوئی ایک یا سب ملا کر 612 گرام 360 ملی گرام، 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی مارکیٹ ویلو کے برابر اگر پہنچ جائے، تو ان چار مال میں سے اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگی حسب شرائط۔ اور اگر ان چار مالوں کے علاوہ کسی اور مال سے ضرورت سے زیادہ کوئی اور مال ہو، اور وہ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے مارکیٹ ویلو کے برابر پہنچ جائے، تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے، صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہوتا ہے۔ اب 612 گرام چاندی کی مارکیٹ ویلو آج کے ریٹ کے حساب سے ممبئی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 1,71,000 کے قریب بیٹھ رہا ہے۔ 1,71,000 کے قریب وہ بیٹھ رہا ہے تقریباً۔ تو 1,71,000 روپے ہوں، یا اتنی چاندی ہو، یا اتنا سونا ہو، یا سب ملا کر کے اتنا ہو، یا اگر کسی شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے، جیسے کاشتکار لوگ ہوتے ہیں، تو ضرورت کے مطابق زمین، اتنی زمین جتنا سال بھر کا غلہ جتنی زمین سے آتا ہے وہ ضرورت ہے، اس سے زیادہ زمین ہے تو وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ یا جی گھر ہے مثال کے طور پر، تو جس گھر میں وہ رہ رہا ہے وہ ضرورت ہے، اور دوسرا گھر کرائے پر دے رکھا ہے اور وہ کرائے پر ڈیپینڈ نہ ہو۔ اگر ایسا ہو کہ ہم اسی کرائے سے گھر کا خرچ ہمارا چل رہا ہے، تو وہ گھر بھی ضرورت میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اس کرائے سے گھر کا خرچ نہیں چل رہا، بس اضافی ہے، تو اب وہ ضرورت سے زیادہ گھر مانا جائے گا، اور اس کی مارکیٹ ویلو بھی پکڑی جائے گی۔ قربانی میں تو یہاں تک دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اگر غیر سلے کپڑے بھی ایسا خرید کر کے رکھے رہتی ہیں بہت سارے، تو ان غیر سلے کپڑوں کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ گھر میں ایسے برتن ہیں جو شو کے لیے رکھے رہتے ہیں، استعمال میں نہیں آتے ہیں، جو شو کے لیے ایسے سجاوٹ کے لیے رکھے رہتے ہیں، ان برتنوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی کسی بھی مال سے، کسی بھی قسم کے مال سے اگر 1,71,000 کے برابر کوئی مال پہنچ جاتا ہے، تو اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، مال نامی بھی شرط نہیں ہے، تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جیسے کوئی شخص ہے جو مقروض بھی ہے، اور یعنی قرض اس کے اوپر ہے، لیکن اتنا قرض نہیں ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہو۔ مال زیادہ ہے، یا سامان جیسے مثال کے طور پر 8-10 گھڑیاں ہیں، 2-3 موبائل ہے، ایک گاڑی بھی ہے، اور قرض جو ہے وہ ان تمام کی مالیت سے کم ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ کس حساب سے نصاب کو جوڑا جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ اس میں دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرض کو سب سے پہلے منہا کیا جائے گا، قرض کو سب سے پہلے مائنس کیا جائے گا، اور قرض مائنس کرنے کے بعد ضرورت سے زیادہ کوئی بھی مال اگر نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے تو ہی قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر قرض مائنس کرنے کے بعد مال نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس آ، میں ایک چیز یہ ذکر کروں کہ جیسے آدمی کے پاس 2-4 گھڑیاں رہتی ہیں، 2-4 گاڑیاں ہیں، اور کپڑے بہت سارے ہیں، تو اگر وہ سب استعمال میں ہیں، چاہے وہ موسم کے لحاظ سے یا فنکشن کے لحاظ سے، کہ شادی میں صرف یہ گھڑی پہنوں گا، تو وہ سب بھی ضرورت میں شامل ہیں۔ ایسی چیزیں جو بالکل استعمال میں نہ ہو، جیسے میں نے مثال دی کہ غیر سلے کپڑے رکھے ہوئے ہیں جی جی۔ بہت سارے، وہ ضرورت سے زیادہ مانے جاتے ہیں۔
اس میں مفتی صاحب یہ جو آج کل چونکہ ای ایم آئی کا معاملہ بہت زیادہ چل رہا ہے، اور شاید ہی جی کچھ لوگ ایسے ہوں جن کے پاس ای ایم آئی چل نہ رہی ہو، تو یہ جو جی ای ایم آئی چلتی، مثال کے طور پر کسی نے 1.5 لاکھ روپے کا کوئی سامان خرید لیا، اور اس جی کے جو ہے وہ ایک ہی انسٹالمنٹ بھرا ہے اس نے، باقی 11 مثال کے طور پر انسٹالمنٹ باقی ہے، تو یہ جی انسٹالمنٹ جو ہے یہ کیا مکمل جوڑا جاتا ہے یا ایک مہینے کا انسٹالمنٹ مائنس ہوتا ہے؟ اس کی کیا شکل ہوتی ہے مفتی صاحب؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ سال بھر کے اندر مثال کے طور پر بھرا جا رہا ہے، یعنی ایسی قسطیں ہیں جو سال بھر کے اندر سب پوری ہو جائیں گی، تو وہ پورا کا پورا قرضہ ایک ساتھ جوڑا جائے گا، اور قربانی کا جب نصاب لگایا جائے گا تو پورے قرضے کو مائنس کیا جائے گا۔ اور اگر وہ طویل المیعاد کے اندر آتا ہے، مثلا مان لیجیے قربانی کے سلسلے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ 2 سال 2.5 سال کی قسطیں ہیں یا اس سے اوپر کی ہیں، تو پھر وہ صرف ایک سال کی جو قسطیں ہیں وہ مائنس کی جائیں گی، باقی قسطیں مائنس نہیں کی جائیں گی۔ اس جزاکم میں اللہ رک خیرہ۔ کر کے ایک چیز میں اور عرض کروں گا اپنے جی ناظرین ضرور۔ کے لیے کہ قرض کی ادائیگی کی شریعت میں کتنی اہمیت معلوم ہوئی اس سے، کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں گویا کہ پہلے بندے کا حق دو، ہمارا حق ادا کرنے کی ضرورت نہیں، حج بھی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے اگر قرضہ مائنس کرنے کے بعد حج کے نصاب کے برابر مال نہیں پہنچ رہا، تو سب سے پہلے قرضہ ادا کرو۔ قرضہ اگر ہے تو حج بھی نہیں، قربانی بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں۔ اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی شریعت میں اہمیت کتنی ہے۔ اور ہماری صورتحال بنتی یہ جا رہی ہے کہ اگر قرض خدا نخواستہ کسی نے دے دیا تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رقم ڈوب گئی یا تعلقات خراب کر کے ملے گی یا ملے گی نہیں۔ جی بے شک مفتی صاحب، ماحول تو ایسا ہی ہے۔ بہرحال ایک اور چھوٹی سی شق جو ہے وہ ذہن میں آ رہی ہے کہ اکثر لوگ حج پر جاتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو حج پر جانے والے ہوتے ہیں تو اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری ایک قربانی ہے، دو قربانی ہے؟ حج میں ہم کریں گے جو قربانی، وہی قربانی ہماری جو جو ہے وہ ہم پر نصاب کی وجہ سے لازم ہوتی ہے اسی میں ادا ہو جائے گی یا الگ سے؟ اس کو بھی واضح فرما دیں مفتی صاحب۔ بہت مناسب۔ دیکھیے قربانی کے لیے ایک تو نصاب شرط ہے کہ نصاب کے بقدر آدمی مالک ہو اس کا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو ایام قربانی میں۔ یہ بنیادی شرائط میں سے مجموع الانہور وغیرہ میں اس کی صراحت ہے، علی حر مسلم مقیم، تو ایام قربانی میں اس کا مقیم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسافر ہے تو باوجود کہ وہ صاحب نصاب ہے لیکن مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر مینا جانے سے پہلے پہلے، مینا کی طرف کوچ کرنے سے پہلے پہلے حاجی کے 15 دن پورے مکہ مکرمہ میں ہو جاتے ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ میں حاجی مقیم ہوگا، اور مینا مزدلفہ عرفات سب جگہ مقیم رہے گا، تو یہ ایام قربانی میں مقیم ہوگا۔ اور جب مقیم ہے تو پھر اس پر قربانی حج کی بھی واجب ہوگی اگر دم تمتع اور حج قران ہے تو دم شکر، اور یہ بقرعید والی قربانی بھی واجب ہوگی۔ البتہ بقرعید والی قربانی کے لیے آپشن یہ ہے کہ وہ چاہے حدود حرم میں کرا دے اور چاہے وہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں کرا دے، لیکن اگر مینا جانے سے پہلے پہلے اس کے 15 دن کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں بلکہ سب جگہ ملا کر کے 15 دن سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو اب یہ مسافر رہے گا اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے یہ بقرعید والی۔ جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جانوروں کے احکام کیا ہوتے ہیں، کس جانور کی قربانی صحیح ہے اور کن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ بالکل صحیح۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاکیزہ ہے اور صرف پاکیزہ کو قبول کرتا ہے۔ اور ویسے بھی جب یہ عبادت ہے اور بارگاہ خداوندی میں پیش کی جانے والی عبادت ہے تو اس میں اہمیت بھی اسی طرح بڑھ جاتی ہے کہ جو جانور اس کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا، منتخب کیا جائے گا، وہ کتنا عیوب سے پاک ہو، اور اس کے اندر ظاہری عیب بھی نہ ہو، باطنی عیب بھی نہ ہو، اور ہر اعتبار سے ایک دم پرفیکٹ ہو، ہر اعتبار سے ایک دم پسندیدہ ہو، تب جا کر کے وہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے۔ اور یہ تو دنیاوی دستور بھی ہے کہ ہم اگر کسی کو ہدیہ بھی دیتے ہیں، کسی بڑی شخصیت کو، تو جو چیز اس کے لیے منتخب کرتے ہیں اس میں بال برابر داغ بھی دیکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب دنیاوی جاہ و جلال یا عہدے اور منصب ایسی بڑی شخصیت کے لیے دینے کے لیے چیزوں کو اس طرح انتخاب کیا جاتا ہے، تو جو احکم الحاکمین ہے اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو چیز منتخب کی جائے گی وہ کتنی اعلیٰ، کتنی عمدہ
اور کتنی بہتر ہونی چاہیے۔ یہاں ایک بات میں نقطے کے طور پر اور عرض کروں، وہ یہ ہے کہ قربانی قبول ہونے کے لیے جس طرح جانور میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اعلیٰ ہو، اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی عیب سے پاک ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کی طرف سے کوئی عمل قبول فرماتا ہے۔ ہماری ساری تگ و دو تو یہ ہوتی ہے کہ جانور عیب سے پاک ہو، اور ہم چاہے قربانی کرنے والے جتنے عیوب میں ملتمس ہوں اور جتنا چاہے ہمارے اندر عیوب پائے جائیں، ریا، سمعہ، دکھاوا، وہ ساری چیزیں پائی جائیں، تو یہ چیز بھی نہیں ہونی چاہیے کہ نہ جانور کے اندر عیب ہو اور نہ قربانی کرنے والے کے اندر عیب ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بہت سارے عیوب کی خود نشاندہی فرمائی ہے، اور خود صاف صاف فرمایا۔ اس طرح کی روایات کو اعلاء السنن میں پوری تفصیل سے جمع بھی کر دیا حضرت نے۔ تو ان تمام روایات کی روشنی میں ہمارے فقہا نے بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ اس کے اندر آنکھ کا کوئی عیب نہ ہو، کان کا کوئی عیب نہ ہو، دم کا کوئی عیب نہ ہو، اسی طرح اتنا بیمار نہ ہو کہ وہ چل نہ سکے، کھڑا نہ ہو سکے، اور بھی بہت ساری چیزیں عیوب کے سلسلے میں الگ الگ بیان کی گئی ہیں۔ اس میں مفتی صاحب اگر سال کی بھی صراحت کر دیں کہ کون سا جانور کتنے سال کا ہونا ضروری ہے، تو ذرا مہربانی ہوگی۔ بالکل بالکل، دیکھیے قربانی جو ہے، بکرا بکری ہے، جو جانور قربانی کر سکتے ہیں ہم، جیسے بکرا بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، یہ قربانی ہو پائے گی۔ اسی طرح بھینس ہے، اور جن علاقوں میں بعض ممنوع جانور کی قربانی ہوتی ہے وہاں وہ بھی ہے، اونٹ ہے۔ تو یہ جانور ہیں جن کی قربانی ہوتی ہے۔ اب بکرا بکری حنفیہ کے یہاں 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے، شافعی کے یہاں 2 سال ہونا چاہیے، اس لیے میں نے قید لگائی۔ تو جی بکرا بکری 1 سال سے اگر ایک دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ ایک دن بھی کم ہے، چاہے وہ جتنا فربا دکھے، چاہے وہ جتنا موٹا دکھے، بکرا بکری کے لیے یہ اصول نہیں ہے۔ 1 سال سے ایک دن بھی کم ہو گیا تو اس کی قربانی نہیں صحیح ہوگی۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ، اس میں یہ تفصیل حدیث پاک ہی کی وجہ سے فقہا نے ذکر فرمائی ہے کہ اگر دمبا اور بھیڑ صحت مند ہو اور 6 مہینے سے زیادہ ہو اور دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح بھینس وغیرہ مکمل 2 سال کے ہونا ضروری ہے۔ اونٹ مکمل 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم اگر عمر رہے گی، ایک دن بھی رہے گی، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادات میں جو مقدار بیان کی جاتی ہے اس میں رائے کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا مفتی صاحب۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اور اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے قربانی کے ایام۔ قربانی کے دن کتنے ہیں اور افضل وقت کون سا ہے؟ بہت اچھا، دیکھیے قربانی، موطا امام مالک میں اصح الاسانید سے ایک روایت منقول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، الاضحى یوم النحر و یومان بعدہ، اس میں صاف صاف صراحت کے ساتھ یہ منقول ہے کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں: 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، بس یہ 3 دن قربانی کے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد سے یہ روایت منقول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اگر طبقہ تابعین میں آ جائیں گے تو حضرت مجاہد، حضرت حسن، حضرت مکحول، یعنی ایک بڑا جم غفیر ہے تابعین کی تعداد کا، اور صحابہ کرام کی روایات کی باقاعدہ تصریح ہے۔ وہ سب حضرات یہ فرماتے ہیں ایام النحر ثلاثہ، کہ قربانی کے جو دن ہیں وہ 3 دن ہیں۔ اولھا افضلھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں باقاعدہ اس کی صراحت ہے کہ ان میں سب سے افضل پہلا دن ہے۔ تو جن روایات کے ظاہر سے یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی 4 دن ہے، یہ مرجوح ہے، جمہور کے مسلک کے خلاف ہے، اور وہ روایات بھی یا تو مضطرب ہیں، یا مرجوح ہیں، یا مؤول ہیں، یا سندن کمزور ہیں۔ بہرحال اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے ایام التشریق والی، کہ ایام تشریق پورے کے پورے ایام ذبح ہیں، 4 دن والی روایت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ اور اصول حدیث میں اصول لکھا ہوا ہے کہ راوی اگر اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے تو وہ روایت یا تو مرجوح ہوتی ہے، یا منسوخ ہوتی ہے، یا مؤول ہوتی ہے، اس روایت پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ اس لیے اس سلسلے میں خلاصہ یہی ہے کہ یہی جمہور کا مسلک ہے، اور یہی روایات سے ثابت بھی ہے۔ اور جملہ مفسرین نے وَيَذْكُرُ فِي أَيَّامٍ معلومات والی جو آیت ہے،
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ تو دوسری جگہ جہاں ایام معلومات کی تصریح ہے، اس میں آپ جملہ مفسرین کے اقوال نقل کریں گے، آپ دیکھیں گے، سرچ کریں گے تو سب نے باقاعدہ یہ تصریح کی ہے کہ ایام معلومات سے 3 دن مراد ہے۔ اس لیے قربانی کے جو دن ہیں وہ صرف 3 دن ہیں۔ اس میں جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے، وہ مرجوح ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ شرکت کے مسائل، بڑے اور چھوٹے جانوروں میں کتنے حصے ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں؟ بہت مناسب۔ دیکھیے چھوٹے جانور میں بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، اس میں تو کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم کی، اور بھی دوسری حدیثوں میں اس کی تصریح ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں اس میں کوئی شرکت نہیں ہو سکتی۔ جو بڑے جانور ہیں، چاہے بڑے جانور میں وہ اونٹ کیوں نہ ہو، بھینس کیوں نہ ہو، وہ تمام بڑے جانور کا حکم ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں 7 لوگوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح بہت سے صحابہ کرام سے منقول ہے، صحیح حدیثیں ہیں، اور صاف صاف اس میں تصریح ہے البقرہ عن 7 والبدن عن 7، کہ اونٹ بھی 7 کی طرف سے اور بقرہ بھی 7 کی طرف سے۔ یہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا تھا۔ تو 7 لوگوں کی شرکت بڑے جانور میں ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ شرکت نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ ایصال ثواب سے متعلق اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، تو ایک تو یہ کہ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر قربانی ہو جاتی ہے تو پھر اس گوشت کا کیا حکم ہے؟ پورا مکمل صدقہ کرنا ہوگا یا نارمل قربانی کی طرح اس میں 3 حصے کرنا مناسب ہے؟ کیا اس کا حکم ہے؟ فرمائیں۔ بہت مناسب سوال ہے، اور یہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت چلایا بھی جا رہا ہے، جی 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 اور ہمارے پاس بھی ایک ویڈیو اس طرح ایک صاحب نے بھیجی تھی کسی کی۔ تو بہرحال یہ بہت مناسب اور بہت اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرحوم کی طرف سے غیر کی طرف سے قربانی، چاہے وہ زندہ ہو یا مرحوم ہو، اس کا ثبوت ہے، اور صحیح حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے۔ پہلے میں وہ روایت ذکر کرتا ہوں، پھر میں انشاءاللہ اس پر آؤں گا۔ جی سر۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، اور پھر فرمایا کہ اپنی طرف سے قربانی کی، وعن آل محمد، اور آل محمد کی طرف سے بھی قربانی کی، اور پھر فرمایا وعمن لم یضح من امتی، اور میری امت میں سے جو قربانی نہیں کر سکا یا کرنے کی استطاعت نہیں ہے اس کی طرف سے یہ قربانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آل محمد کی طرف سے قربانی کی، ان آل میں آپ کی ازواج بھی شامل ہیں، ان آل میں بنات بھی شامل ہیں، ان آل میں اولاد بھی شامل ہیں، اور اس میں کچھ وہ بھی ہیں جن کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے۔ تو آل محمد میں جو قربانی آل محمد کی طرف سے ہو رہی ہے، کوئی یہ ثابت کرے یا کوئی کہے کہ نہیں یہ صرف زندہ کی طرف سے تھی یا صرف مرحوم کی طرف سے تھی، ایسا نہیں۔ جب لفظ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ کے اصول کے اعتبار سے، وہ آل محمد میں حی بھی شامل ہے اور میت بھی شامل ہے۔ تو یہ روایت خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مرحوم کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ اور جب مرحوم کو دوسری عبادتیں پہنچ سکتی ہیں، حج مرحوم کی طرف سے ہو سکتا ہے، صدقات مرحوم کی طرف سے ہو سکتے ہیں، رفاہی کام اور کار خیر مرحوم کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، اور صحیح روایات میں اس کا ثواب ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تو قربانی جب عبادت ہے تو اس کا ثواب کیوں نہیں پہنچ سکتا، اور وہ مرحوم کی طرف سے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ پھر اسی طرح امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، اور دوسری جگہ بھی وہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ وہ 2 مینڈھے لیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا امرنی، یا دوسری روایت میں ہے اوصانی، کہ مجھے میرے پیغمبر نے وصیت کی تھی، مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد قربانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوئی، اور مطلقاً مرحوم اور میت کی طرف سے قربانی اس روایت سے یہ بھی ثابت ہوئی۔ یہاں رک کر کے بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کا ثبوت تو یہاں ہو رہا ہے، لیکن میت کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حی ہیں، تو یہ حی کی طرف سے قربانی ہے، زندہ کی طرف سے قربانی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، لیکن حیات دنیاویہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی حیات تھی، یہ جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال حیات رہے، یہ دنیاوی حیات آپ کی منقطع ہوئی ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انک میتن و انہم میتون، نبی یہ پاک کی طرف میتن کی جو نسبت کی گئی ہے وہ اسی حیات دنیاویہ کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ بخاری مسلم کی جو روایت ہے، لما توفیہ، جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی تو صحابہ نے وفات سمجھا کیسے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات دنیاویہ منقطع ہوئی، اسی حیات دنیاویہ کے ختم کو صحابہ کرام نے بھی وفات سمجھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی حیات ختم ہوئی ہے، اس دنیاوی حیات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ اور امام ابو داود نے اس روایت پر جو باب باندھا ہے وہ بھی مفتی صاحب بڑا عجیب باب ہے، جی جی باب ہے باب التضحیت یعنی المیت، اور روایت یہ لائے ہیں وہاں باب التضحیت یعنی المیت کے تحت روایت لائے ہیں۔ اس کا مطلب خود امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مرحوم اور میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، صحابہ نے کیا ہے، نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر یہ غلط ہوتا، منع ہوتا، تو نبی اس کی وصیت کیسے کرتے، نبی اس کا حکم کیسے دیتے؟ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرحوم اور میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، شرعن بھی، عقلن بھی، نقلن بھی۔ بے شک۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا گوشت کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو اب اس میں دو شکلیں ہیں، ایک تو تطوعاً اور نفلی قربانی کی جائے۔ تو نفلی قربانی میں نارمل قربانی کا حکم ہوگا، یعنی اس کا گوشت خود کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں، امیر غریب سب کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک منت کی قربانی ہوتی ہے، اگر مرحوم کی طرف سے ہم نے منت مان لی ہے اور منت کی قربانی ہم کر رہے ہیں، تو نظر اور منت کی قربانی جو ہے وہ تصدق ہے، وہ غریبوں کو پورا کا پورا صدقہ کرنا پڑے گا، خود منت ماننے والا بھی نہیں کھا سکتا ہے، نہ امیر کو کھلا سکتا ہے۔ جی جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ تو یہ بات طے ہوئی کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور یہ نفلی قربانی ہے، اور اس کے گوشت کا حکم بھی نارمل قربانی کی طرح ہی ہے۔ لیکن اگر بالکل نظر کی قربانی ہو یا واجب قربانی ہو، جو نظر معین ہو یا نظر ہو، تو اس کے لیے پھر واجب التصدق ہو جاتا ہے، امیر کو نہیں دے سکتے اور خود بھی نہیں کھا سکتے، غریبوں میں ہی بانٹنا ضروری ہوتا ہے۔ جزاکم جی اللہ مفتی صاحب۔ آگے ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آداب ذبح کے وقت ہم کن امور کو جو ہے وہ سامنے رکھیں، اور مصنون طریقہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو ضرورت میں آتی ہیں جن کے بغیر قربانی صحیح نہیں ہوتی، اس کو بھی مفتی صاحب ذرا بیان فرمائیں۔ بہت مناسب، یہ خلاصے کے طور پر میں اس کو ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ ذبح کے سلسلے میں کچھ ہماری غفلتیں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اسلام بدنام ہوتا ہے۔ دیکھیے، کام خراب مسلمان کرتا ہے اور بدنام اسلام ہوتا ہے۔ اللہ۔ تو ہم ایسا کوئی حرکت نہ کریں، ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اسلام پر آنچ آئے، مسلمانوں پر آنچ آئے، عبادت پر آنچ آئے، کہ یار قربانی بتاؤ کیسی عبادت ہے، اس میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ تو خود ابو داؤد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء حتی الذبحۃ، اللہ نے ہر چیز میں سلیقہ مندی کو تمہارے اوپر لازم کیا ہے، ہر چیز میں عمدگی کو، بہتری کو، سلیقہ مندی کو، اچھائی کو تمہارے اوپر لازم کیا ہے، حتیٰ کہ ذبح کے سلسلے میں بھی تمہارے اندر یہ احسان اور تمہارے اندر یہ جودت، عمدگی لازم ہے، ذبح کرنے میں بھی، ذبح سے پہلے بھی، ذبح کے بعد بھی۔ جس اسلام نے یہ تک سکھایا ہو کہ ایک جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو، جس اسلام نے یہ تک سکھایا ہو کہ جانور کو لٹا کر بہت دیر تک اس کو چھوڑ کر کے مت رکھو کہ ذبح کرنے میں دیر کرو، جس اسلام نے یہ سکھایا ہو کہ جانور کو پہلے پانی پلا دو، اس کو شفقت سے کھینچو، اس کو اچھے طریقے پر لٹاؤ۔ اور حیرت کی بات مفتی صاحب، یہاں رک کر کے ایک بہت اہم چیز بتاؤں آپ کو، جی جی آپ کو بتاؤں گا، معذرت چاہتا ہوں آپ کو نکل گیا، ناظرین کے سامنے یہ بات ذکر کروں کہ بڑی عجیب بات ہے جو مجھے بہت اہم لگی، اس لیے میں نے اس کو ذکر کیا کہ عام طور پر اسلام میں دائیں چیز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے،
ان اللہ یحب التیامن فی کل شیء، صحیح۔ حدیث بھی موجود ہے کہ ہر چیز میں تیامن مستحب ہے، ہر چیز میں دایاں پن پسندیدہ ہے، ہر چیز میں دائیں پہلو کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب جانور کو لٹانے کی باری آئی تو اب شریعت کہتی ہے دایاں چھوڑ دو، جانور کو بائیں کروٹ لٹاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں شریعت نے اپنے رول کو چھوڑ کیوں دیا اور ہٹا کیوں دیا؟ صاحب بدائے اس کی وجہ لکھتے ہیں، علامہ کاسانی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ أَيْسَرُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ، اس لیے جانور کو بائیں کروٹ لٹایا جاتا ہے تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ جس اسلام نے اتنی باریکی کا لحاظ کیا ہو کہ اپنے اصول کو چھوڑ دیا کہ جب جانور کو تھوڑی سی جلدی جان نکل جائے گی، آسانی سے نکل جائے گی، تو جانور کو دائیں کے بجائے اب تم بائیں کروٹ لٹاؤ، اس اسلام کے ماننے والے اگر بے ڈھنگے پن کا ثبوت دیں گے تو یہ غلطی اسلام کی نہیں ہے، غلطی مسلمانوں کی ہے کہ ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جس کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے۔ ہاں جی، ہاں تو مسئلہ اصل میں یہاں خرابی آتی ہے۔ اس لیے دیکھیے قربانی کا جو طریقہ ہے اس میں بھی سب سے افضل یہ ہے کہ آدمی اپنی قربانی خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ ایک تو عبادت ہے، عبادت خود صاحب عبادت کی طرف سے ادا ہو، خود بندے کی طرف سے ادا ہو۔ دوسرے ہے کہ آدمی کو ایک لگاؤ بھی ہوگا۔ تیسرے ہے کہ اپنے جانور سے پیار بھی ہوگا، اس کو اسی طرح کھینچے گا، دوسرے کے حوالے کر دیا وہ کسائی اٹھا کے پٹک رہا ہے، توڑ رہا ہے، کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ اس لیے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس میں ہمدردی کا پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ اگر ذبح نہیں کر سکتا کسی وجہ سے، بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے، بعض لوگ اس خون کو دیکھ نہیں پاتے، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں مزاج اور طبع کے اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ کم سے کم وہاں موجود رہے۔ جانور کو لٹانے سے پہلے چھری تیز کر لے اور طاقت سے جانور کو ذبح کرے، یعنی پوری طاقت لگائے، رگڑتا نہ رہے بہت دیر کہ جانور کو زیادہ تکلیف ہو، پوری طاقت سے جانور کو۔ اور گردن کی جو کھال ہوتی ہے اگر وہ نرم رہتی ہے تو اس میں چھری جلدی چلتی نہیں ہے، اس لیے اچھے سے اس کو ٹائٹ کر لیا جائے پورے طریقے پر۔ اور جانور کو میں نے ابھی بتایا کہ بائیں پہلو پر لٹایا جائے تاکہ اس کی روح جو ہے وہ آسانی سے اور جلدی سے نکل جائے۔ ذبح کے وقت پھر نیت کا استحضار کیا جائے کہ میں اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں، کہیں غیر تو شامل نہیں ہو جائے، کہیں دکھاوا شامل نہ ہو جائے، کہیں کوئی اور مقصد نہ آ جائے۔ تو ذبح کے وقت، عین ذبح کے وقت پھر اپنی نیت کو استحضار کرے، اور اسی نیت کے استحضار کے لیے ذبح کرنے سے پہلے کچھ کلمات سکھائے گئے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ میں نے اپنا رخ اس ذات کے لیے، اس ہستی کے سامنے کر دیا جو تنہا زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں اس عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، اور ویسے بھی میں شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ قل ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی اسی کے لیے، میری قربانی بھی اسی کے لیے۔ اور عبادت اور قربانی، نماز اور قربانی کیا چیز ہے؟ میرا مرنا اسی کے لیے، میرا جینا اسی کے لیے، میری زندگی کا ہر مقصد اس کے لیے ہے، ہر نقل و حرکت اس کے لیے ہے۔ تو یہ باقاعدہ کلمات سکھائے گئے ہیں اسی نیت کے استحضار کے لیے، اور اسی عبادت میں روح پھونکنے کے لیے، اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ سکھایا گیا کہ جب ذبح کر لے تو دعا پڑھے، اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن خلیلک ابراہیم علیہ السلام، کہ اے اللہ جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی کہ آج تک اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو پذیرائی حاصل ہو رہی ہے، اور عبادت بنا دیا گیا اس طریقے کو، اس مشن کو زندہ کر دیا گیا، نشت ثانیہ ہو گئی اس کی، ایسے ہی ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما کر ہمیں آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرمائیے۔ تو قربانی کو، جانور کو اچھے طریقے پر ذبح کیا جائے، جانور کو تکلیف نہ ہو، نہ لٹانے میں، نہ کھینچنے میں، نہ ذبح کرنے میں۔ یہاں رک کر کے ایک چھوٹی سی چیز کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد قصائیوں کی طرف سے ایک بہت مکروہ عمل دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ جانور ذبح کرتے ہیں فوراً اس کا سینہ چیرنے لگتے ہیں، یعنی کھال چیر کر سینے پہ چھری مارتے ہیں، دل پر چھری مارتے ہیں، اور بعض لوگ تو جلدی سے کھال اتارنے لگتے ہیں۔ یہ سخت مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے انتہائی درجے کا۔ یہاں ذبح کرنے والے، قربانی کرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ قصاب سے پہلے ہی بات کرے کہ بھائی 200-400 روپے تم پیسہ زیادہ لینا، لیکن میری قربانی میں ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے یہ مکروہ عمل کا ارتکاب نہ کیا جائے، قصائی لوگوں کو اس سے منع کیا جائے۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذبح کرنے والا جو ہے، جس کی طرف سے قربانی ہے، تو وہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ ذبح کرتا ہے اور فوراً قصائی ہاتھ میں چھری لے لیتا ہے، تو ایسی صورت میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا جو ہے وہ دونوں کو ضروری ہے، یا پہلے والے سے ہی کام چل جائے گا؟ بہت اہم سوال ہے یہ، خاص طور پر قربانی کے موقع پر اس کی کئی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ چھری پکڑ کر ذبح کر رہا ہے، اب اسی کے ہاتھ پر قصائی بھی اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے،
اور جی دونوں مل کر کے ذبح کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جتنے لوگوں کا ہاتھ بھی اس چھری کے اوپر، یا چھری کے اوپر جو ہاتھ ہے اس کے اوپر جتنے لوگوں کا ہوگا، سب پر بسم اللہ فرض ہوگا۔ اگر کسی ایک نے بھی بسم اللہ چھوڑ دیا تو یہ ذبیحہ حرام ہوگا، اس لیے کہ یہ سب کے سب مباشر ذبح ہیں، سب کے سب ذبح کر رہے ہیں، ذبح میں شریک ہو رہے ہیں، اس لیے سب پر بسم اللہ واجب ہوگا۔ ایک دوسری شکل جو حضرت آپ نے سوال میں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی ذبح بندہ کرتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر قصائی ہاتھ میں لے کر کے چھری ذبح کرتا ہے۔ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر اس نے پہلے والے نے پوری رگیں کاٹ دی ہیں، مکمل جانور ذبح ہو گیا ہے، تو اب قصائی پر بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر بغیر بسم اللہ کے اس نے آگے کی کاروائی کی تو بھی جانور حلال ہے، لیکن اگر تھوڑا سا کاٹا، ایک دو رگیں کٹی، یا صرف کھال کٹی، اور پھر قصائی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اب اس پر بھی بسم اللہ فرض ہوگا۔ اگر اب قصائی نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو نہ تو قربانی ہوگی، نہ یہ حلال ہوگا، مردار ہو جائے گا جانور۔ جی جی ایک سوال اور کیا جاتا ہے کہ جتنے لوگ جانور پکڑے ہیں، گردن پکڑا ہے، کوئی پیر پکڑا ہے، کیا سب پر بسم اللہ واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب پر بسم اللہ واجب ہو، جس کا ہاتھ چھری پہ رہے گا اس پر بسم اللہ واجب ہوگا۔ جی مفتی صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے، تو اگر خود ذبح کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی کی طرف سے ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا ذبح کر رہا ہو تو وہ جس کی طرف سے قربانی ہے اس کا نام پہلے لے، نیت کرے، یا قربانی کے بعد یہ کہے کہ اللہم تقبل من فلان، اس طرح سے، یا کب سے، یعنی ویلڈ کب سے ہے یہ؟ اصل میں نیت تو خود صاحب جو بندہ ہے جس کے نام سے ہو رہی ہے، اس کی نیت تو خود ہے کہ یہ اللہ کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ اب جو ذبح کرے گا اس کے لیے صرف اتنا فرض ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے، یہ ضروری حصہ ہے۔ اور ذبح کے بعد اگر وہ اللہم تقبل من فلاں پڑھ لیتا ہے یا پہلے پڑھ لیتا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، بہتر یہ ہے کہ ذبح کے بعد ہی پڑھے اللہم تقبل من فلاں۔ لیکن اگر وہ پہلے پڑھ لے، بعد میں پڑھ لے، بالکل نہ پڑھے، تو بھی ذبیحہ حلال ہے۔ اصل اللہ میں ذبح کے لیے صرف بسم اللہ اللہ اکبر ضروری ہے۔ اور اگر مفتی صاحب، اگر کسی نے چیٹنگ کر دی، یعنی ذبح کیا کسی اور کا جانور اور اپنے نام سے منسوب کر لیا، تو یہ ہوگا یا انویلڈ، یعنی یہ لغو ہو جائے گا؟ نہیں، یہ لغو ہو جائے گا، یہ دوسروں کو اس میں فاتحہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، اور جس کا ہے اصل میں اسی کی طرف سے ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، 2-3 پوائنٹ ہی بچے ہیں۔ حرام اجزاء، حلال جانور کے وہ اجزاء جن کا کھانا شرعی طور پر جائز نہیں ہے، وہ بھی بیان فرما دیں مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔ جی بہت اچھا۔ یہ بھی خاص طور پر، اچھا یہ ایک مسئلہ ذکر کروں کہ یہ صرف قربانی میں حرام اجزا نہیں ہے، جی پورے سال بھی یہ حلال جانور کے جو حرام اجزا بھی ذکر کیے جائیں گے، یہ ہمیشہ ہیں اور پورے سال ہیں اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو اس مسئلے کی اہمیت جو ہے ہر وقت کے لیے ہے، ہر جگہ کے لیے ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ نر جانور جو مذکر ہے، میل جانور ہے، اس کے جو پیشاب کی جگہ ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو مادہ جانور ہے، اس کے جو پیشاب کی جگہ ہے، پیشاب پیخانے کی جگہ ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح خصیتین، جسے کپورے کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں، فوطے کہتے ہیں اردو میں، یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح خون، دم مسفوح جسے کہتے ہیں، بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے، اور اشد الحرام ہے، اس کی تفصیل میں ابھی ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ جی اور اسی طرح غدود کہتے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے، غدود کا مطلب ہوتا ہے ایسے سخت قسم کی گانٹھ ہوتی ہے بدن میں کہیں بھی ہو گئی، اس کو غدود کہا جاتا ہے۔ رسولی بھی جس کو بعض جگہ کہا جاتا ہے اردو میں، تو وہ گانٹھ بھی حرام ہے کھانا اس کا۔ اسی طرح پیشاب کی جو تھیلی ہوتی ہے جس کو مثانہ کہتے ہیں، اس کا بھی کھانا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ اور ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو پتا کہتے ہیں، جی جی تو پتا کی جو تھیلی ہوتی ہے وہ بھی مکروہ تحریمی اعضاء میں اور اجزاء میں شمار ہوتی ہے۔ تو یہ تقریباً 7 چیزیں بنتی ہیں، ان میں سے جو ایک چیز ہے خون، یہ تو حرام ہے، اور باقی جو 6 چیزیں ہیں یہ مکروہ تحریمی ہیں، یعنی ان کا کھانا بھی ناجائز ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ان کے کھانے میں گناہ پہلے کے مقابلے میں کم ہے۔ جی مفتی صاحب، جزاکم اللہ۔ اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم کیا واجب ہے؟ اس میں تقسیم مفتی کیسے صاحب ہو؟ ایک چیز ذرا سے اور یاد آ گئی۔ جی بس لوگ ایک بالکل۔ چیز پوچھتے ہیں، حرام مغز، ہاں کہ آرام حرام مغز کھانا کیسا ہے مفتی صاحب؟ تو اس جی میں یاد آ گئی تو میں نے کہا لگے ہاں تو اس کو بھی ذکر کر دوں، مسئلہ پوچھتے ہیں کثرت سے لوگ اس کا۔ تو اصل میں یہ جو 7 چیزیں بیان کی گئیں، تو ان میں سے جو خون ہے یہ تو نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم۔
اور باقی جو 6 چیزیں ہیں وہ خود حدیث میں مسرہ ہیں، حدیث میں اس کی صراحت ہے باقاعدہ 6 چیزوں کی، جی جی اور صاحب امداد الاحکام نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل بھی کر دیا ہے، تو معتبر روایت ہے، اس روایت سے اس کا ثبوت ہے۔ جی ایک چیز اور ہے جو فقہا میں سے علامہ طحطاوی اور صاحب کنز، صرف ان دو حضرات نے ذکر کیا ہے، نہ ان سے پہلے کسی نے ذکر کیا، اور ان کے بعد اگر کسی نے ذکر کیا ہے تو بس اسی حوالے سے ذکر کیا ہے، وہ حرام مغز۔ حرام مغز کیا ہے؟ گردن کے پاس سے ریڑھ کی ہڈی کے اوپر جو سفید سفید ایسے دھاگا جیسے ایک جی پٹی جی ایسے باریک سی جاتی ہے، اس کو حرام مغز کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی انہوں نے فرمایا وزیدہ نخاع الصلب، کہ جو حرام مغز ہے اس کا بھی اس میں اضافہ کیا گیا مکروہ اعضاء میں۔ تو علامہ طحطاوی نے جب ذکر کیا، اچھا علامہ طحطاوی کی جو حیثیت ہے وہ مذہب میں بڑے اونچے مقام پر فائز ہے، یعنی فقہ جی حنفی میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے، اور معتبر ہی بات وہ نقل کرتے ہیں، ادھر ادھر کی رتب و یابس وہ اپنی کتاب میں اور اپنی باتوں میں ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو جی جب انہوں نے یہ ذکر کیا ہے اور پھر متون میں سے صاحب کنز نے ذکر کیا ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی اصل یا کوئی نہ کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی۔ جی اس اعتبار سے ہمارے اکابرین کے فتاووں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ فتاوی رشیدیہ میں اس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، امداد المفتین میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے، فتاوی محمودیہ میں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے، ان سب حضرات نے حرام مغز کو بھی ممنوع اعضاء میں شمار کیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن اس کے مقابلے میں امداد الاحکام میں علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اور دوسرے حضرات نے، کفایت المفتی میں مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل حلال ہے، اس کی حرمت حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ علامہ طحطاوی کا تفرد ہے، اس کو نہیں لیا جائے گا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے تو بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا حرام مغز نہ حرام ہے نہ مکروہ، مفت کا بدنام ہو گیا ہے، جی اس کے نام کے ساتھ ہی حرام لگ گیا بیچارے کے۔ نام کے ساتھ حرام لگ گیا۔ تو یہ تفصیل تھی، میں نے کہا اس کو بھی ذکر کر جی دوں۔ جی جزاکم اللہ مفتی صاحب۔ تو اب ہم تقسیم گوشت کی طرف آتے ہیں کہ گوشت کی تقسیم جو 3 حصہ لگانے کے لیے بچپن سے ہم نے یہ بات سنی ہے، کیا یہ فرض ہے، ضروری ہے، یا یہ مستحب اور سنت عمل ہے؟ کس طرح تقسیم ہونی چاہیے، ذرا سا اس کو واضح فرما دیں۔ بہت مناسب۔ یہ جو ہے گوشت کی تقسیم کے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے بانٹنے کے لیے، اور ایک حصہ دوست احباب کے لیے، یہ تقسیم کوئی واجب تقسیم نہیں ہے، بس یہ استحبابی تقسیم ہے۔ مستحب اور بہتر یہ ہے کہ آدمی اس طرح تقسیم کرے تاکہ اپنے لیے بھی حصہ ہو جائے، احباب کے لیے بھی ہو جائے، اور غربا مساکین اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی پورا جانور خود رکھ لیتا ہے، ایک بھی تقسیم نہیں کرتا یا پورا تقسیم کر دیتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسا کرنے کی حسب ضرورت اور حسب سہولت آدمی کو گنجائش ہے، یہ تقسیم کوئی واجب نہیں ہے۔ جن روایات میں اس طرح کا ثبوت ملتا ہے، ان روایات کو خود دوسری روایات میں منسوخ کر دیا گیا۔ ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ تیسرے دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت جمع نہ ہو، آپ نے بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ نے منع فرمایا تھا۔ لیکن پھر اگلے سال صحابی خود فرماتے ہیں کہ اگلے سال آپ نے ان حالات کے اعتبار سے یہ حکم فرمایا تھا، پھر آپ نے اجازت دے دی کہ تم میں سے جو روک کر رکھنا چاہے وہ روک کر رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب یہ تقسیم استحبابی ہے، واجبی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ مفتی صاحب، ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا 3 4 روز پہلے ہی، تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں بھی رکھ دوں کہ ایک صاحب کے پاس سوال آیا کہ ان کے جو دکان کے جو مالک ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ ان سے ہر سال کہتے ہیں کہ بھائی گوشت قربانی کا دینا، اور انہوں نے کوئی ریل دیکھ لی انسٹاگرام پر۔ آج کل کے جو ہے وہ ہمارے نوجوان جنزی جو ہے وہ انسٹاگرام کو بالکل جو ہے وہ قرآن کے برابر سمجھتے ہیں کہ بس اب جو انسٹاگرام پر آ گیا وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہاں کسی نے کہہ دیا کہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، تو اس کی کیا تفصیل ہے، ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انسٹاگرام میں جن صاحب نے بھی بیان کیا ہو، یہ بے سروپا بات ہے، بے دلیل بات ہے، اور غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اور بالکل دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اولا نہیں ہے، افضل نہیں ہے، بلا کراہت اور بغیر کسی اس کے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں مفتی صاحب، 3 سوال اور بچے ہیں۔ جلد جو کھال ہوتا ہے، جو قربانی کی کھال ہوتی ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے، کیا مصرف ہے؟ خود استعمال کر سکتے ہیں یا کسی کو ہدیہ کر سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں؟ اس کو بھی واضح فرما دیں مفتی صاحب۔
بہت مناسب. اس کا خلاصے کے طور پر بس اتنا ہے کہ اگر قربانی کی کھال کو ہم براہ راست گھر پہ کوئی ایسی چیز بنا لیں جس کا استعمال ہم کر سکیں، جیسے جانماز بنا لیں، پہلے زمانے میں لوگ بناتے تھے، یا اس کی ڈول بنا لیں، کچھ اور چیز بنا لیں، تو اس کی گنجائش ہے بلا کراہت. اسی طرح قربانی کی کھال دے کر ہم ایسی کوئی چیز لے لیں جو بغیر تبدیلی کے ہم یوز کر سکیں، براہ راست اس کا استعمال کر سکیں. جیسے ہم مثلا قربانی کی کھال دے کر جوتا خرید لیں، ہوں، تو جوتے کو ہم ڈائریکٹ پہن سکتے ہیں. قربانی کی کھال کے بدلے میں ہم کپڑا خرید لیں، کپڑے کو ہم ڈائریکٹ پہن سکتے ہیں. ٹوپی خرید لیں، چشمہ خرید لیں، ایسی کوئی چیز خرید لیں، موبائل خرید لیں، یعنی جو ہم براہ راست استعمال کر سکتے ہیں، تو اس استعمال کی بھی گنجائش ہے، یہ بھی جائز ہے. ہاں، قربانی کی کھال کو بیچ کر پیسہ حاصل کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. یا قربانی کی کھال کو قصائی وغیرہ کو اجرت پر دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث ہے کہ جزار کو، جازر کو اس کی اجرت کے طور پر قربانی کی کھال مت دینا. تو قربانی کی کھال کو اگر کوئی بیچتا ہے، جیسے آج کل یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی دفن کرنے کے بجائے ہم بیچ دیں، گٹر میں پھینکنے کے بجائے ہم بیچ دیں، تو وہاں فقہ نے بہت ایک خلاصے کے طور پر ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ قربانی کی کھال کو تمول کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے، تصدق کے لیے بیچنا جائز ہے. جائز. یعنی اگر کوئی قربانی کی کھال کو اپنے پیسے حاصل کرنے کے لیے بیچتا ہے کہ چلو دو چار پیسے آ جائیں گے، تب تو یہ بیچنا ہی جائز نہیں ہے. اس نیت سے اگر بیچتا ہے تو بیچنا حرام، ناجائز، سیدھے دفن کر دے. اور اگر نیت یہ ہے کہ نہیں، بیچ کر کے کسی مدرسے میں دے دیں گے، غریب کو دے دیں گے، صدقہ کر دیں گے، تو پھر قربانی کی کھال کو اس نیت سے بیچنا بھی جائز ہے. جی مفتی صاحب جزاکم اللہ خیرہ. قصائی کی اجرت والی بات بھی آپ نے بیان فرما دی. اس میں ایک شق خالی رہ گئی ہے کہ کیا قصائی کو اجرت میں قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے یا کیا اس کی صورت ہے؟ نہیں، قربانی کے گوشت کو یا قربانی کی کھال کو یا قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ، پایا ہو گیا، سری کلہ کلیجی ہو گیا، کوئی بھی ایسی چیز ہم اجرت کے طور پر اس کو نہیں دے سکتے. اس لیے کہ اجرت کے طور پر دینے سے اتنا حصہ عبادت سے نکل جائے گا، اور شریعت میں یہ مطلوب نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جی مفتی صاحب ایک سوال اور آیا تھا کہ جو ہمارے ہوٹل والے احباب ہوتے ہیں قربانی کے وقت میں، وہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری ڈیپ فریزر کو وہ بھر لیتے ہیں گوشت کے ذریعے، قربانی کے گوشت سے ہی، اور پھر وہ اس کو ہوٹل کی ڈشوں میں استعمال کرتے ہیں. تو کیا یہ شکل جائز ہوگی؟ اگر جائز ہو تو کس شکل میں جائز ہوگی؟ جیسے اگر گوشت کے پیسے کو ڈش میں سے مائنس کر دیا جائے تو جائز ہو سکتی ہے کیا؟ اس کو بھی ذرا مفتی صاحب واضح فرما دیں. اس میں یہ ہے کہ قربانی کا، میں نے ابھی بتایا کہ قربانی کا گوشت تنہا آدمی پورا بھی رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. جی البتہ مقصد تمول نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کو مال کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اب جو ہوٹل والے احباب ہیں، وہ اگر قربانی کرتے ہیں اور اسی گوشت کو مثلا بیچ رہے ہیں، اس کو بنا کر کے بیچ رہے ہیں، تو یہ کسی نہ کسی درجے میں تمول کے لیے اس گوشت کو استعمال کر رہے ہیں. یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اس لیے اگر مثلا ہم گوشت کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کی قیمت کا صدقہ کر دیں، اتنا گوشت کے حصے کے برابر. ہوں. جی مفتی صاحب ایک بہت ہی حساس سوال ہے جس کو میں نے آخر کے لیے رکھا تھا. وہ یہ ہے کہ جیسے حصے والی قربانی، جو بڑا جانور ہوتا ہے اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. تو اگر کوئی شکیلی یا کوئی جو ہے وہ گوہر شاہی یا کوئی مرتد یا ہمارے آج کل کے حساب سے، ماحول کے حساب سے کوئی شیعہ ہمارے اگر اس قربانی میں شامل ہے، تو کیا وہ شامل ہو سکتا ہے یا اس کا کیا حکم ہے؟ واقعی یہ بہت حساس مسئلہ ہے آج کے اعتبار سے. اور خاص طور پر جو شرکت والی قربانی آج کل اجتماعی ہو رہی ہیں، جس میں آدمی کوئی تحقیق نہیں کرتا، اور بھروسے مند بھی ہوا نہیں ہوا، اٹھا کر کے حصہ دے دیا، کس کے ساتھ ہو رہی ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو اس اعتبار سے اور اس ناحیے سے حساسیت اور بڑھ جاتی ہے. قربانی جب عبادت ہے تو تھوڑا عبادت میں اہتمام ہونا چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے. آدمی معتبر دیکھے، پھر بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنا ہی نظم کرے، نہ ہو سکے تو کسی معتبر ہاتھوں میں دے، جو ان چیزوں کا لحاظ کریں، تھوڑا سا لحاظ رکھیں. تو بہرحال عبادت کو عبادت کے انداز پر کرنا چاہیے. بہرحال اگر کسی ذریعے سے ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہماری قربانی میں کوئی شکیلی یا کوئی گوہر شاہی یا کوئی شیعہ یا کوئی ایسا عقیدہ رکھنے والا آغا خانی، غامدی، یا جماعت المسلمین، قادیانی، احمدی، یا کوئی بھی اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا جس کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں، اگر وہ شامل ہو گیا تو اس جانور میں شریک تمام افراد میں سے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اگر اللہ. ہم کو معلوم ہو گیا کہ اگر وہ ہمارے ساتھ شریک تھا تو ہماری قربانی نہیں ہوئی، عبادت بالکل رائے گا گئی، اب ہم میں سے ہر ایک پر اس قربانی کی قضا لازم ہوگی.
اگر یہ معلوم ہو گیا تو. اور لگے ہاتھ تو قربانی کی قضا کا جب مسئلہ آ گیا تو وہ بھی مختصر ذکر کر دوں جی جی کہ مفتی اگر صاحب. کسی کے پچھلے سالوں میں قربانی قضا ہو گئی، نہیں کر پایا، یا ایسی سچویشن پیش آ گئی جو سوال میں ذکر کی گئی ہے، تو اب قربانی کی اگلے سال قضا لازم ہوگی. اگلے سال قضا کا مطلب یہ نہیں کہ 2 حصے لے لو ادا ہو جائے گی، نہیں. اب قضا کی صرف ایک صورت ہے کہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا. ایک بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا پڑے گا. اور وہاں ہمارے فقہا نے صراحت کی ہے کہ 7واں حصہ اب نہیں چلے گا، 7ویں حصے کی قیمت کا صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا. لیکن صاحب حسن الفتاوی کی رائے ہے کہ سبع بقرہ یعنی 7ویں حصے کا صدقہ بھی کافی ہو جائے گا. تو احتیاط تو یہی ہے کہ آدمی پورے بکرا بکری کی قیمت صدقہ کرے. جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب. آخر میں ایک بہت ہی ضروری مسئلے کی طرف آپ سے میں 3-4 منٹ چاہوں گا. وہ یہ کہ ظاہر ہے قربانی کا جب وقت ہوتا ہے تو جانور آتے ہیں اور وہ بلڈنگوں میں یا پھر محلوں میں رہتے ہیں، اور ایسے موقع پر دیکھا گیا کہ لوگ بلڈنگوں میں یا کمپاؤنڈ وغیرہ میں پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں گویا کہ یہ قربانی کا جانور ہے تو اس کا پیشاب بھی پاک ہوگا. تو یہ پاکی ناپاکی کے معاملے میں جو ہلکا پن ہے، اس کو جو ہے وہ کس طرح سے اس میں آگاہی لائی جائے، اور یہ کیا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز، حرام ہے، اس کو بھی ذرا مفتی صاحب 2-3 منٹ میں بیان فرما دیں، اور اس کے بعد پھر دعا فرما دیں. بہت مناسب، بہت مناسب. یہ آپ نے بہت ہی واقعی یہ کہیے کہ بہت ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلائی آپ نے. کہ عام طور پر جو بالغ بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، نوجوان جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک دم گھلے ملے رہتے ہیں. پیشاب بھی ان کو لگ رہا ہے، کپڑے بھی آلودہ ہو رہے ہیں، اور اس کی مینگنی بھی لگ رہی ہے، اور ان کو مطلب کچھ یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہم ناپاکی کے ساتھ ہمارا تلوث ہو رہا ہے، ناپاک ہم ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں پہلے بس ایک روایت میں ذکر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. پیشاب سے بچو، اس لیے کہ عذاب قبر اکثر پیشاب سے نہ بچنے سے ہوتا ہے. یہ پیشاب عام ہے، چاہے اپنا پیشاب ہو، جانور کا پیشاب ہو، پھر کھائے جانے والے جانور ہوں، غیر معقول الرحم جانور جن کو کہتے ہیں، جن کا گوشت حرام ہے، وہ ہوں، پھر چاہے قربانی کا ہو، عقیقے کا ہو، ولیمے کا ہو، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو لایا گیا ہو. بہر صورت البول کا لفظ عام ہے اور سارے پیشاب، سارے جانور کے پیشابوں کو شامل ہے. ایک بہت مشہور صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا وہ تھوڑا سا جانور پالتے تھے، اور جو بکری کا باڑا تھا اس کے قریب ہی لیٹتے تھے. تو پیشاب کی تھوڑا سے چھینٹوں سے بچنے میں ہلکا پن اور تساہل تھا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا تو آپ نے فرمایا کہ ان صحابی کو قبر نے پکڑ لیا تھا، بھیچا تھا، یعنی بھیچنے کی کوشش کی تھی، صرف اس لیے کہ وہ چھینٹوں سے بچنے کا وہ اہتمام اپنے اس میں نہیں ہو پا رہا تھا جو صحابی کی شایان نشان تھا، مطلوب تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اہم چیز ہوگی. دوسری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اکثر عذاب قبر 2 چیزوں کی وجہ سے دیکھا ہے: ایک تو چغلی کی وجہ سے، اور ایک پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے. تو یہ مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اس میں سنگینی اس کی بڑھتی جا رہی ہے. آج کل میں رک کر یہاں ذکر کروں، ڈائپر کا عام رواج ہو گیا ہے. بچیوں کو جی ڈائپر پہنا دیا جاتا ہے، اور ایسا ڈائپر پہنا دیا گیا کہ وہ پیشاب، رات بھر کا پیشاب بچہ بچی لیے پڑا رہتا ہے، اور صبح 12 بجے جب ماں کے سو کر کے اٹھتی ہے تب اس کا پیشاب دور کیا جاتا ہے. یہ ایسی بے غیرتی کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اور اپنی سہولت کو اور فیشن کو ہم نے اپنی زندگی کا ایک شعار اور حصہ بنا لیا ہے. اس لیے چاہے جانور کسی بھی چیز کا ہو، قربانی کا ہو، اس کے پیشاب وہ نجاست غلیظہ ہے، اور اس کی جو مینگنی ہے، اور اسی طرح اس سے بچنا ہے. اگر وہ کپڑے پر لگ جائے گا ایک خاص مقدار تک تو نماز بھی نہیں ہوگی. اس لیے پیشاب کہیں بھی لگے، چپل میں، پیر میں، اس کو بہت اہتمام سے پہلے تو بچنا ہے، لگ جائے تو اس کو دھلنا ہے، اور اس سے اسی طرح سمجھنا ہے جیسے ایک عام جانور کا پیشاب ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیرا مفتی صاحب. ہم اب ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ عید الاضحیٰ کے ایام ہیں اور اس کے بعد چھٹیاں بھی ہیں، تو اب ہماری ملاقات 7 تاریخ کو، 7 جون کو ہوگی انشاءاللہ. اور اس وقت ہم انشاءاللہ محرم و حرام کی مناسبت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہے وہ مسلسل اسٹریمیں چلائیں گے. اور انشاءاللہ صحابہ کرام کی کیا حیثیت ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن و حدیث نے ان کو کیا مقام عنایت فرمایا ہے،
یہ تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور حسب دستور ہمارے مہمان علماء کرام اور مفتیان کرام ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک چھوٹا سا اعلان تھا۔ اب میں چاہوں گا مفتی صاحب کہ مختصر سی دعا فرما دیں اور اس کے بعد یہ اسٹریم ختم ہو جائے۔ جی بہتر، مختصر دعا فرما لیجیے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، آمین اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا آمین حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، آمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، آمین تاکہ ہم لوگ اس قربانی اور آگے کے آنے والی تمام عبادتوں اور قربانیوں کو احسن طریقے پر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اور آمین اے اللہ، جو قربانی آ رہی ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، ان تمام ایام کو امن و عافیت کے ساتھ، سکون و اطمینان کے ساتھ گزار دیجئے اور ان عبادتوں کو قبول فرما لیجئے۔ حجاج کرام جو سفر حج پر جا چکے ہیں اور مناسک حج کی ادائیگی میں لگ گئے ہیں، اے اللہ اپنی پسند کے مطابق ان کا حج کروا دیجئے، ان آمین کی عبادتوں میں روح ڈال دیجئے اور سب کی عبادتوں کو قبول فرما لیجئے، اور جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، آمین لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ آمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ